أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فإذا وعدت من اللعنة كم من فؤاد كالحجارة قسوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد، علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درس گاہ روشنی علم کی، اس میں آپ کا استقبال ہے. ہم اس میں بات کر رہے تھے کہ مسلم معاشرے کے نظارے، اور دیکھ رہے تھے اس لیے کہ حقیقت کا ہمیں علم ہو، ہمیں جانکاری ہو، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ کتنے دردناک نظارے ہیں ہمارے یہاں پر. زمینی حقائق کتنی کڑوی ہیں اور کن کن مراحل سے ہماری قوم کس طرح سے گزر رہی ہے. دنیا کی ساری قومیں جب بیداری کی باتیں کر رہی ہیں، اس وقت ہمارے یہاں پر حال جو ہے وہ کس قدر مختلف ہے. ہم اس سے بات کر رہے تھے کہ بالفرض ہمارا کوئی اخبار ہوتا، مسلم امپلائمنٹ نیوز، مسلم روزگار سماچار، تو اس میں کس قسم کے اشتہارات ہمیں پڑھنے ملتے دکھتے. اور ایسے کئی اشتہارات کا ہم نے ذکر کیا کہ ہر اشتہار جو ہے وہ مسلم سماج کی عکاسی کرتا ہے. ایک جھنجھوڑنے والی عکاسی ہے، یہ جھنجھوڑنے والے پہلو ہیں. ہم اسی میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہمارے یہاں پر ہیڈنگ کیا ہوتی، اس اخبار میں ہمارے یہاں پر کیا اس کی ہیڈنگ ہوتی، یہ ہم دیکھ رہے ہیں. خاص طور پر کہ یہ ہیڈنگ اور وہ ہے کہ شعلہ بیان مقررین چاہیے. مقررین یعنی سپیکرز. کیسے سپیکرز؟ شعلہ بیان. اب وہ اشتہار، مکمل اشتہار کیسے ہوتا ذرا دیکھ لیجئے. یہ ہمارے سماج کی عکاسی کر رہے ہیں. ایسے خطیبان و مقررین چاہیے جو منہ کھولیں تو شعلے اگلیں. عجیب لگتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے. ہمارے معاشرے میں جب کوئی پروگرام ہوتے ہیں، کوئی تقریبات ہوتی ہیں، اس کے بڑے بڑے جو پوسٹرز لگتے ہیں، بینرز لگتے ہیں، اس میں یہ مقررین جو ہیں وہ اپنا نام کچھ اسی طریقے سے لکھواتے ہیں کہ لکھ دیجئے شعلہ بیان اعلیٰ حضرت جناب جو بھی ہے وہ شعلہ بیان، شعلہ اگلنے والے. وہ خود کہہ رہے ہیں، خود ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم منہ کھولتے ہی شعلے اگلیں گے، منہ کھولتے ہی آگ اگلیں گے. یعنی آگ کا کام جو ہے اور آگ بھڑکانے کا کام ہے. منہ کھولتے ہی کوئی نہ کوئی دنگا فساد کر دیں گے. منہ کھولتے ایسا ماحول تیار کریں گے کہ جو ہے کسی دوسرے کے مسلک پر حملہ ہو، کسی کے عقیدے پر حملہ ہو، کسی کی عیب جوئی ہو، کسی کی برائی ہو، کسی کی کھینچائی ہو. ایسے مقررین خود کہہ رہے. اور یہ کیا کرتے ہیں، اور ہمارے مقررین ہیں، ان کے کہنے کی باتیں کیسی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، ذرا سن لیجیے. جو مسلم عوام کی نفسیات سے بخوبی واقف ہوں، جذباتی اور جوشیلی تقریر کرنے کے ماہر ہوں. جذباتیت اور جوشیلی تقریر کرنے میں ہماری قوم سے زیادہ مقررین آپ کو اسپیکرز ملیں گے نہیں. جوشیلی جذباتی، وہ سمجھتے ہیں کہ جوشیلی جذباتی باتیں جب تک نہیں ہوتی ہیں ان کی تقریر جو ہے اس میں کوئی دم خم نہیں ہے، اس لیے ویسی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں. اب سن لیجیے. جو دن کو رات اور رات کو دن ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو ہے سب الٹا پلٹا، جو بھی ہے سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، جو بھی ہے ایسا کہنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. بڑے ہی اعتماد اور روانی سے جھوٹ بولنے والے، رک رک کے نہیں، روانی کے ساتھ جھوٹ بولنے والے. مائک پر چیخنے اور چلانے میں ایسے ماہر ہوں کہ پورا مجموعہ خوف زدہ ہو جائے. یہ ہمارے اسپیکرز کی بڑی خوبی ہوتی ہے.
کہ مائک ہاتھ میں آتے ہی جو چیخنے چلانے لگتے ہیں اور چیخ چیخ کر بیان کرتے ہیں اور پورے مجموعے کو خوف میں ڈالتے ہیں. اور ہمارے مجموعے کی ہمارا جو آڈینس جو ہوتی ہے، جو لوگ رہتے ہیں سننے والے، وہ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. کیا ایسے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی بولیں گے اگر بڑی چیخ کر چلا کر تو ڈر کے مارے فوراً تالی بجاتے ہیں. جیسے اگر کسی نے یہ کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ سارے مسلمانوں کا دوست ہے، اتنا چلائیں گے، ارے تالیاں، کیا بولا معلوم نہیں ہو، ایسے خوف میں آ جائیں گے، ارے ہاں بالکل برابر بول دیا. تو اتنا چیختے ہیں، اتنا چلاتے ہیں مائک پہ اور ایسا خوف زدہ کر دیتے ہیں کہ وہ ڈر کے مارے جو ہے آڈینس ہر بار جو ہے وہ تالیاں بجاتی رہتی ہیں ڈر کے مارے. ایسی دہشت طاری کر دیتے ہیں. اور ان کی باتوں پر اعتبار کریں. اسلاف کے 2-4 ناموں سے واقف ہوں. ہمارے ایسے بھی اسپیکرز ہوتے ہیں جو ہماری تاریخ کے کچھ جو کردار ہیں ان کے 2-4 ناموں سے واقف رہتے ہیں، کاموں سے نہیں، صرف ناموں سے. ان میں سے عام طور پر جو ہے صلاح الدین ایوبی اور خالد بن ولید 1-2 ناموں سے جو ہے وہ واقف رہتے ہیں. تاریخ پوری یاد نہیں رہتی ان کو، لیکن توڑ موڑ کر سناتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہاں پر جو آڈینس بیٹھی ہے ان کو بھی کہاں یاد تاریخ ہوگی، ہم نے کچھ بھی اگر بول دیے تو کیا فرق پڑتا ہے. پوری آڈینس کو بیوقوف سمجھتے ہیں. اس طریقے کے اسپیکرز ہماری قوم میں موجود ہیں اور ایسی ویکینسی نکلی ہے. سن لیجیے، خوب اشعار یاد ہوں اور اپنی تقریر میں ہر 3 منٹ کے بعد ایک شعر پڑھنا جانتے ہوں. یہ ہمارے جو مقررین ہیں ان کی بڑی کمزوری. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک شعر نہ پڑھا جائے تب تک وہ تقریر اچھی نہیں بنتی ہے. اس طرح میں ایک چیز اپنی ذاتی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. آج سے لگ بھگ 32 سال پہلے میرا پہلا لیکچر بھیونڈی میں ہوا. میں نے اپنے لیکچر کے بعد بازو میں بیٹھا. صدر جلسہ جو تھے اس تقریب کے وہ ایک شاعر تھے. میری تقریر کے بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا، دیکھو بھائی، اگر مسلمانوں میں آپ کو ایک مقبول تقریر کرنی ہے تو بہت ہی وہ مشہور ہو جائے، لوگ اس کو قبول کریں، واہ واہ کریں، ایسی تقریر اگر مسلمانوں میں کرنی ہے تو میاں ہر 3 منٹ کے بعد میں ایک شعر پڑھا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے اور تقریر جو ہے وہ کافی لوگ پسند کریں گے. 32 سال پہلے کا واقعہ. اس وقت میں نے قسم کھائی تھی کہ اپنی تقریر میں ایک بھی شعر نہیں پڑھوں گا، مصرع بھی نہیں پڑھوں گا، جس پر آج بھی قائم ہوں. وہ اس لیے نہیں کہ مجھے شعر شاعری اور جو ادب ہے اس سے کوئی نفرت ہے. اردو ادب کا ایک سرمایہ ہے، وہ مانتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ یہ دیکھتے آ رہا تھا، بچپن سے میں یہ آبزرو کر رہا تھا، بچپن سے میں یہ ساری چیزیں میں 4-5ویں کلاس سے بہت ہی سینسیٹیو طریقے سے آبزرو کر رہا تھا کہ مسلمانوں میں یہ جو شعر و شاعری جو ہے اس کا ایک استحصال ہو رہا ہے، ایکسپلوٹیشن ہو رہا ہے. مسلمانوں کو جذباتی اور جوشیلا بنانے میں جو ہے وہ اشعار پڑے جاتے ہیں، جوشیلا اور جذباتی، اور اس کے لیے سب سے زیادہ استحصال ہو رہا ہے وہ ہے علامہ اقبال کی شاعری کا. علامہ اقبال بیش قیمت مفکر تھے ہمارے، صرف شاعر نہیں تھے، اور بہت زبردست فکری سرمایہ انہوں نے قوم کے لیے چھوڑ گئے. لیکن یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو جوشیلا جذباتی بنانے کے لیے ان کے کلام کا استعمال کیا جائے، مسلسل کیا جائے. اس اشتہار میں اگلی لائن یہی ہوگی کہ اقبال کا پورا شکوہ اور جوابی شکوہ یاد رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی. یہ ہمارے یہاں پر یہ عام طور ہوتا ہے، وہاں پر ضرورت ہو یا نہ ہو شکوہ جوابی شکوہ اور جوشیلا بنایا جاتا ہے. تقسیم انعامات کے کوئی پروگرام ہو یا کتابوں اور کاپیوں کی تقسیم ہو، بیاضوں کی تقسیم ہو، اس میں بھی جناب شعر ہمارے مقرر پڑھتے ہیں، تھے ہم ہی ایک تیری موری کا آراؤں میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں شعر پورا نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ میں نے شعر نہ کرنے کا قسم کھائی ہے، اس لیے مجھے وہ یاد ہے. لیکن اس کو وہیں پر کوئی ایسی بات ہو کسی چیز کے لیے، کوئی ایک بات
ہو رہی ہے، کسی کا اعزازی جلسہ ہے یا کسی کا تعزیتی جلسہ ہے، وہی بات تھے ہمیں ایک تری موری کا رہا ہوں میں. یہ جو ہے یہ جذباتی اور جوشیلا بنانے والی باتیں، یہ ہر بار یہاں پر سب سے زیادہ استحصال علامہ اقبال کے کلام کا ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. اب وہ شکوہ جواب شکوہ کے جو یہ ہیں، خوشیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، اور وہ جو یہ کر دیتے ہیں اور چیخ چیخ کر یہ، اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہیں. اب وہ مقرر جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ وہ تالیاں جو ہیں وہ علامہ اقبال کے لیے بجائی جا رہی ہیں، تو آپ کے ہمارے لیے نہیں. وہ بہت اچھا انہوں نے شعر لکھا تھا، ان کے لیے بجائے. 1 گھنٹے بھر ایسی جذباتی جوش سے لیے اور پوری جو ہے شکوہ جواب شکوہ سے بھری ہوئی تقریر کر دی کہ لوگ جب گھر پہ جاتے ہیں تو راستے میں سوچتے جاتے ہیں کہ اس مقرر سے ہمیں کیا ملا. تو شکوہ جواب شکوہ وہ تو پہلے سے تھا، اس مقرر سے ہمیں کیا ملا، اس اسپیکر سے ہمیں کیا ملا. ارے ہاں اسے تو کچھ بھی نہیں ملا، وہ شکوہ جواب ہمیں ہم کو معلوم ہے، تو وہی دیا اس نے. تو نئی فکر نہ دی جائے اس کے لیے ان کی حرکتیں، اس کے لیے ہتھ کرنے یہ چیز ہو رہی ہے. اب سن لیجئے، کچھ فارسی آمیز اور عوام کی سمجھ میں نہ آنے والے ثقیل الفاظ سے واقفیت ضروری ہے کہ ہمارے ان کے لیے. ان کی تقاریر سے عوام کو کچھ ملے نہ ملے مگر منتظمین جلسہ کو کچھ حاصل ہو جائے، یہ اس کی بات ہے. اور صدر جلسہ مہمان خصوصی سیاسی لیڈران وغیرہ کی تعریف و توصیف میں زمین آسمان ایک کرنے کا فرق رکھتے ہوں. منتخب مقررین کا ٹرائل لیا جائے گا، جو بھی اسپیکر ان کا، اگر ان کی ایک تقریر میں سامعین نے 5 بار تالیاں اور 3 بار نعرے لگائے تو ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا. یہ حال ہے ہمارے مقررین کا. اس تعلق سے ہماری باتیں جاری رہیں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی علم کی اس میں ہم نے دیکھا کہ مسلم معاشرے کا نظارہ کیا ہے، اور ہمارا ایسا کوئی اخبار ہوتا اگر مسلم ایمپلائمنٹ نیوز، تو آج کس قسم کی ویکنسیز، کس قسم کی ضرورت ہے، بچوں سے لے کر بیواؤں سے لے کر یتیموں سے لے کر سب کا استحصال کرنے والے، قوم کی مخبری کرنے والے، میر جعفری کرنے والے، اور شعلہ بیان مقرر، جذباتی اور جوشیلے بنانے والے، صرف شعر پڑھ کر جو ہے وہ مسلمانوں کو جوش دلانے والے، صرف ہوش کی باتیں نہیں کرنے والے. یہ ہمارے یہاں پر آج نظارہ ہے. اس کا ہم نے آج یہاں پر تفصیلی جائزہ لیا. یقیناً یہ باتیں ہر ایک کے دل کو ٹھیس پہنچانے والی ہیں کہ یہ ایسا نظارہ اس 21ویں صدی میں، جو اویئرنیس کی صدی ہے، جو بیداری کی صدی ہے، اس میں بھی ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے. اس میں جانتا ہوں یقیناً آپ کے دل میں اس نظارے کے تعلق سے سوالات کچھ آپ کے ذہن میں ہوں گے. میں چاہوں گا کہ آپ سوالات اپنے پوچھیں. یس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے مسلم سماج میں جو بچے مزدوری ہے اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، مطلب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کو دور کرنے کے لیے؟ مجھے سوال ہے کہ بھئی یہ جو چائلڈ لیبر ہے، جو بچہ مزدوری ہے، یہ مسلم سماج میں رائج ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ سب سے پہلی بات کہ کوئی بھی جو سماجی برائی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کسی آل انڈیا تحریک کا انتظار مت کیجیے. یہ آزادی کے 67 سال اس میں گزر گئے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ سارے اس ملک کے مسلمان جو ہیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، پھر انقلاب آ جائے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس کا انتظار مت کیجیے. یہاں تک کہ ریاستی سطح پر بھی ایک آ جائیں گے، ضلعی سطح پر نہیں. اگر محلے کی سطح پر بھی لوگ ایک جگہ پہ آتے ہیں تو کافی ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ آل انڈیا، آل ملک کی جو تنظیمیں ہیں یہ صرف لیٹر ہیڈ کی حد تک ہوتی ہیں اور ان میں زیادہ حرکت نہیں ہوتی ہے. لیکن وہی جو محلہ تنظیمیں ہیں، علاقائی تنظیمیں، وہ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر رہی ہیں. تو اگر علاقائی تنظیمیں بھی اگر یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہماری جو ہے بچہ مزدوری، چائلڈ لیبر ہمارے یہاں سے ختم ہو جائے، اور اس کے لیے صرف یہ دیکھا جائے کہ ہمارے محلے میں کوئی بچہ جو ہے کسی فیکٹری، کسی ہوٹل، کسی ورک شاپ کا نوالا بننے کے لیے نہیں جا رہا ہے، ان کو روکیں. اب یہ آسان بات نہیں ہے.
کیونکہ ماں باپ کی روزی روٹی چلتی ہے اس سے. آپ بولیں گے اگر اس بچے کو جو ہے آپ مزدوری کے لیے مت بھیجو, اسکول بھیجو, تو ماں باپ فوراً اپنے ٹیپ ریکارڈ سنائیں گے کہ وہاں جاتا ہے روز کے 50 روپے ملتے ہیں. آپ لوگ 50 روپے دیتے کیا روز کے؟ تو اسکول بھیجتے ہم, اس کو راشن پانی دیتے ہیں گھر میں, تو ہم بھیجتے بچوں کو. اب یہاں پر کچھ لوگ اللہ کے لیے سے تیار ہو جائیں, ان کو بتائیں کہ روز کے 50 روپے یہ اس کا مستقبل نہیں ہے, یہ کریئر نہیں ہے اس کا, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. روز کے 50 روپیوں سے اس کی زندگی بننے والی نہیں ہے, آگے 60 70 100 روپیہ ہو جائے گا. لیکن اس بچے میں کچھ گن ہیں, کچھ گر ہیں, یہ کچھ کر سکتا ہے, وہ کامیاب ہو رہے ہیں. کچھ سالوں کی یہ پریشانی ہے, لیکن بعد میں آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک یقینی طور پر ایک اچھے مستقبل کی طرف پیش رفت کرے گا. چند سالوں میں یہ جو برے دن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نکل جائیں گے. اس کے لیے آپ کا چولہا جلنے لگے, اس کے لیے یہ 50-100 روپے کے پیچھے مت دوڑائیے. پھر ان کو کچھ کامیاب سٹوریز بتائیے, کچھ تصویر کے ساتھ, کچھ بیان کے ساتھ, کچھ فون نمبر کے ساتھ, کانٹیکٹ نمبر کے ساتھ. دیکھو یہ بچہ یہ جو ہے جھگی جھوپڑی میں رہتا تھا, فٹ پاتھ پہ رہتا تھا, یتیم تھا, کوئی نہیں تھا, اور پھر یہ فلاں اسکول میں پڑھا, کچھ ٹرسٹ نے مدد کی, کچھ لوگوں نے مدد کی. آج یہ بچہ جو فٹ پاتھ پہ رہتا تھا, گھرپٹی میں رہتا تھا, آج یہ لڑکا مہینے کے 50,000 کما رہا ہے, آج وہ کامیاب ہے. آج فٹ پاتھ پہ رہنے والا بچہ اس نے خود کا اپنا ایک گھر بنایا ہے, سب کی جو ہے وہ کفالت کر رہا ہے. یہ جو ایکچوئل جو واقعات ہیں فوٹو کے ساتھ, فون نمبر کے ساتھ, ان کو بتا دیجئے. آپ ہوائیں باتیں کریں گے, اس سے مستقبل بن جائے گا, بہت کامیاب ہو جائے گا. پھر بچہ آپ کا کہاں سے کہاں پہنچے گا. یہ ہمارے والدین میں وہ ویژن نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکیں, بصارت نہیں ہے کیسی کامیابی ملتی ہے یہ دیکھنے کی, ان میں سوچ نہیں, فکر نہیں ہے ان میں. اس لیے یہ ساری چیزوں کے اگر ملتے ہیں تو یقینی طور پر ہمارے سماج سے بچہ مزدوری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. صرف کم نہیں بلکہ ختم ہو جائے گی. نیکسٹ, اور کوئی سوال پوچھنا ہے؟ یس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے, یہ جو بھڑکاؤ بیان دینے والے مقررین ہیں ان کا مسلم معاشرے میں کیا رول ہے؟ یہ جو ہم بتا کرتے ہیں شعلہ بیان, یعنی جذباتی جوشیلے باتیں کرنے والے, ان کا رول کیا ہے؟ بھئی ان کا ہی تو رول ہے بدقسمتی سے. الیکشن آتا ہے تو جیسے ان کے یہاں عید ہوتی ہے کہ بھئی اب تو ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے آمدنی کا ذریعہ ہو گیا. اور یہ شعلہ بیان مقرری جذباتی جوشیلے, ان کو اسٹیج پر بڑی عزت سے بلایا جاتا ہے, کیونکہ پورے مجموعے کو جو ہے وہ بہکانے والے, بھڑکانے والے یہی ہیں. شعر و شاعری سے, جذباتی باتیں کر کے, جھوٹ کو سچ بتا کر, اور پورا منظر بدل سکتے ہیں یہ. اور منظر صرف اس لیے بدل سکتے ہیں کہ ان کو سننے والے, اس کو فالو کرنے والے جو ہیں وہ ابھی تک روشنی کو نہیں پہنچے, وہ ابھی تک سچائی تک نہیں پہنچے. وہ باتوں پہ جاتے ہیں, وہ الفاظ پہ دھیان دیتے ہیں, سچائی اور اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. لہذا اب ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے, جیسے ایک شہر ممبئی شہر ہے, اس میں ہر 5 سال میں کم سے کم 3 الیکشن تو ہونے ہی ہیں. ایک تو میونسپلٹی کے الیکشنز ہیں, دوسرے اسٹیٹ گورنمنٹ کے الیکشنز ہیں, تیسرے جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے الیکشنز ہیں. یہ 3 الیکشنز 5 سال میں ہونے ہی ہونے. اب کس کے اسٹیج سے کیا فائدہ ہے وہ ان کو حساب کتاب پورا معلوم رہتا ہے. اور یہ جو لیڈر ہیں ان کے پاس بھی یہ جو مقررین ہیں ان کا ریٹ کارڈ رہتا ہے کہ یہ مقرر جو ہے وہ ایک جذباتی جوشیلی 10 منٹ تقریر کرنے کے جو ہیں یہ 10,000 روپے لیں گے. یہ بہت اکسانے والی, بالکل زہر اگانے والی تقریر کرنی ہے تو ان سے لے لو, لیکن 25,000 لیں گے. سب ریٹ کارڈ معلوم رہتا ہے. ہمارے اکابر, ان کا ریٹ کارڈ ہے. کتنی شرم کی بات ہے, ان کا کوئی ریٹ کارڈ ہے ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے پاس, اور وہ ساری باتوں کو الٹ پھیر کر کے لوگوں کے سامنے جو پیش کرتے ہیں. اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے, ہماری جو قوم ہے, ان کی میموری, ان کا حافظہ کمزور ہے, وہ بھول جاتے ہیں. اور یہ کل تک ہمارے جو ہیں وہ
بے گناہ لوگ پکڑے گئے تھے، کل ہی کی بات ہے کہ وہاں ہمارے علاقے میں کرفیو لگا تھا، کل ہی کی بات ہے کہ وہاں پر جو ہے فساد ہو گیا تھا. یہ بھول جاتے ہیں، ہماری میموری شارٹ ہے، ہماری یادداشت کمزور ہے، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ شعلہ بیان مقررین. یہ ان کا رول ہے بدبختی سے ہمارے سماج میں. نیکسٹ. یس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے، بیوہ اور طلاق شدہ عورتوں کے گزر بسر کے لیے مسلم سماج کے کیا احکامات ہونے چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ بیوہ اور طلاق شدہ جو خواتین ہیں تو ان کے گزر بسر کم سے کم ہو عزت و آبرو کے ساتھ، تو اس کے لیے مسلم سماج کے کیا اقدامات ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ تعلیم بالغان یعنی ایڈلٹ ایجوکیشن کے سینٹرز ہمارے محلوں میں ہونی چاہیے کہ یہ کسی بنا پر ان کا اگر تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، وہ چھوڑ چکے ہیں، تو ایک شارٹ ٹرم طریقے سے ایک 4-6 مہینے میں ان کو کم سے کم تھوڑی بہت انگریزی، تھوڑی بہت زبان دانی، اس کے علاوہ ان کو کمپیوٹر کا تھوڑا بہت نالج ایک 4-6 مہینے میں آ جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے لیے کوئی نظم ہو سکے ان کے گزر بسر کا. وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی لانگ ٹرم کوئی ڈگری کورس کریں، کوئی 5 سال کا یونیورسٹی کا کورس کریں. یہ ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے اور ان کا گزر بسر بھی ہونا ہے. تو یہ شارٹ ٹرم کورسز اس کے لیے ایڈلٹ ایجوکیشن سینٹرز ہوں. اور پھر جو ہے کمپیوٹر جیسے ڈیٹا انٹری آپریٹر، بھئی اے سے زیڈ سے جس کو آتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ کانفیڈنس ان میں دلائے جائے. کاؤنسلرز ہوں ہمارے یہاں پر جو ان کا کانفیڈنس بوسٹ کریں کہ نہیں تم ہارے نہیں ہیں، بھلی جو ہے وہ بیوہ ہو چکے ہیں یا طلاق ہو چکی ہے، اس کے باوجود زندگی کے ریس میں آپ موجود ہیں. یہ ان میں خود اعتمادی دلائی جائے. یہ ان کی خود اعتمادی کی بحالی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کو کتنی روزگار مل رہی اس سے. ان کو جینے کا اور زندگی سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیا جائے، یہ ہو جائے. اور اس کے بعد اگر وہ بہت ہی پڑھے لکھے بالکل پڑھے نہیں ہیں، عمر اتنی ہو چکی ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے، چھوٹے موٹے کوئی کام کر سکتے ہیں، تو چھوٹے موٹے کام تو وہ کرتے ہیں، تو اس میں کچھ ایسا نظم کیا جائے کہ وہ جو کام جو کچھ تیار کرتے ہیں ان کو، ان پروڈکٹس کو، ان چیزوں کو کہیں پر بیچنے اور یہ کرنے کے ایسے ہمارے جو ہے وہ انڈسٹریل سینٹرز کہیے، یا ان کی اگر سلائی بنائی کتائی کا معاملہ ہے تو وہ ڈریسز کہیے، اس کا نظم ہم کریں. خود کفیل بنانے کا، وہ بھیک نہ مانگیں بلکہ عزت کی زندگی گزاریں، اس کا راستہ ہمیں تلاش کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله أنت الكريم، ومنك العطاء يا الله أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا